اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جن پری ٹرانسفر لے لیں، ٹھیک ہے، ہمزاد لے لیں، معقل لے لیں، تو آپ لوگوں کو تو 11 مرتبہ، اور کوئی بھی سوال کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کی قسم اللہ میرا مان لیتا ہے اور میرا دعا بھی قبول ہو جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ صرف 11 مرتبہ میں پڑھتا ہوں سلام قولا من رب الرحیم، بس۔ اس طرح آپ کی بیٹی کا شادی نہیں ہو رہا، یا آپ کا خود کا شادی نہیں ہو رہا، کہیں پر آپ کا دل ہے اور آپ چاہتے ہو کہ رشتہ خود چل کر آئے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک طریقہ ہے اور سب اس میں شامل ہے۔ اب ایک دشمن فی سبیل اللہ مفت میں بنا ہوا ہے، ان کے لیے کیا کریں؟ ان کو اگر آپ اپنے پیروں تک لے آنا چاہتے ہو، بشرطے کہ آپ حق پر ہو، نہ حق پر نہیں، وہ معافی مانگے گا، گڑ گڑ کے روئے گا اور آپ سے معافی مانگے گا اور آئے گا، کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ ایک کاروبار آپ چلا رہے ہیں، اس کاروبار میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، آپ قرض دار ہے، آپ چاہتے ہو کہ سب کے سب قرض اتر جائے، میرا سر کے اوپر جتنے بھی بوجھ ہیں یہ میرا سر ہلکا ہو جائے۔ اب صرف سوچو کہ اس کے لیے یہ عمل میں نے کرنا ہے، صرف سوچنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک کمال کا آیات مبارکہ ہیں، لیکن اتنا سا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اب اس میں دو بہت بڑی کمال کے فائدے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں ہمیں جن چاہیے، ہمیں پری چاہیے، ہمیں ٹرانسفر چاہیے، ہمیں ہمزاد چاہیے، وہ بالکل فی سبیل اللہ مفت میں ملے گا۔ لیکن اس عمل سے اگر آپ واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو مجھے پیسے دینے ہوں گے، تب جا کے 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو ٹرانسفر ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل آپ کرتے ہو تو اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی مدد سے آپ دنیا کا کوئی بھی کام اس سے کروا سکتے ہیں، کسی سے کوئی کام کروا سکتے ہو، کوئی بھی دشمن اپنا دوست بنا سکتے ہو، کوئی بھی جادوگر آپ کے پاؤں آ کے پکڑ لے گا، معافی مانگے گا۔ اگر آپ کسی کو چتر بھی ماریں گے نا تو وہ سر جھکا کے وہ قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہو۔ اگر آپ نہ حق ہو تو میرے بھائی یہ نقصان دے گا، پھر آپ اپنا دشمنی اس سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہاں، دنیا کا کوئی بھی جائز کام آپ اس سے نکلوا سکتے ہیں۔ جس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ مبارک عمل ہے۔ اب ہر کسی کا دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین کا دل پھر سلام قولا من رب الرحیم یہ ہے۔ میرے بھائی اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ آپ گوگل پر جا کے سرچ کر رہے، کسی عالم سے جا کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے اس کے بارے میں، یوٹیوب کا سے پوچھے کہ سلام قولا من رب الرحیم کے اندر کون سی دنیا چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اجازت لینی ہوگی، اور میری طرف سے ہر کسی کو اجازت عام ہے، اور خاص اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے ہوگا جو ویڈیو کو لائک کرے گا، ویڈیو کو فل واچ کرے گا، اور کمنٹ میں کوئی بھی پیارا نام اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفتی نام لکھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عاقب لکھ کے، حاشر لکھ کے، رحمہ، رحیم، کریم، کوئی بھی آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اللہ ذاتی نام ہے اللہ کا، اور صفتی نام کیا ہوا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، رحمان سے لے کر
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر چلتے جائے الصبور تک. کوئی بھی ایک نام آپ لکھ لے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا, صدقہ جاریہ بھی ہوگا. جب تک یہ نام رہے گا تب تک آپ کے اعمال نامے میں ثواب ملتا رہے گا. اس سے پہلے 0319 22 81 462 اور دوسرا نمبر 0310 377 1555. ان دو نمبروں کے علاوہ کہیں پر کوئی میرا نمبر نہیں ہے. اگر آپ کسی اور نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, تو آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں میرے بھائی, وہاں پر مت جائیے گا, فراڈ ہے, دھوکہ ہے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جن پری ٹرانسفر لے لیں, ٹھیک ہے, ہم ذات لے لیں, معقل لے لیں, تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, غور سے سن لیجئے گا. عشاء نماز آپ نے پڑھا, یہ میں فیڈ چیز میں آپ لوگوں کو بالکل فری میں دے رہا ہوں. آپ لوگوں نے عشاء نماز پڑھا, اس وقت سے لے کر صبح اذان تک کوئی بھی اس میں ایک ٹائم متعین کر لے. اب آپ چاہتے ہو کہ روزانہ میں 10 بجے بیٹھوں, روزانہ میں 11 بجے بیٹھوں, روزانہ میں 2 بجے بیٹھوں, روزانہ میں 4 بجے بیٹھوں, وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لیکن صبح اذان سے پہلے یہ عمل کمپلیٹ ہونا چاہیے, یہ شرط ہے. اچھا, اب اس میں 3 چیزوں کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے. 3 چیزوں کا. سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک ٹائم ہونا چاہیے, ایک جگہ ہونا چاہیے, اور ایک ہی جائے نماز ہونا چاہیے. 3 چیزیں یہ آپ لوگوں کو چاہیے. نہ آپ نے جگہ چینج کرنی ہے, نہ ٹائم چینج کرنا ہے, اور نہ ہی جائے نماز چینج کرنا ہے. تب جا کے آپ کو فائدہ بھی ملے گا, اور آپ کو ٹرانسفر بھی ملے گا, اور آپ کو کامیابی ملے گی. اچھا, سب سے کم 3 دن کا ہے, سب سے کم 3 دن یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے. شاید پہلا دن آپ کو ٹرانسفر مل جائے, لیکن 3 دن کمپلیٹ کرنی ہے. اگر آپ کے اندر روحانی طاقت کم ہے تو پھر اس وقت تک آپ کرتے جائیں جب تک آپ کو ٹرانسفر نہ ملے. اس سے پہلے جب آپ وہاں پر بیٹھو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے حصار کرنا ہے. حصار کیا کرنا ہے, یہ دیکھو شہادت کا انگلی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آیات الکرسی پڑھنا ہے. آیات الکرسی اس طرح پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده 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 حفظهما وهو العلي العظيم. کم از کم 3 مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ آیت الکرسی پڑھنا ہے, اور ہر بار ولا یعودہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. شہادت کی انگلی پر پھونک مارنا ہے, اور جائے نماز سے جو ہے نا مکمل, یہ جائے نماز ہے مثال کے طور پر, آپ لوگوں نے دائرے لگانا ہے, ان کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے بعد میرے بھائی اول اور آخر 11 مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے, درود ابراہیمی. اور اگر آپ کا دل چاہیں تو عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے کہ اے اللہ اس میں مجھے جلد از جلد کامیابی دے دے. میرا ہاتھ آپ لوگوں کے اوپر ہوگا, جو ویڈیو کو پورا دیکھے گا, ویڈیو کو لائک کرے گا, کمنٹ میں کوئی بھی پیارا نام لکھ کے, میرا ہاتھ اور میری طرف سے آپ کو 100% اجازت ہے. آپ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کریں کہ استاد جی, شاہ جی, میں یہ عمل شروع کرنا چاہتا ہوں, آپ کا اجازت ہے یا نہیں ہے, میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. نہ, بس اجازت ہے تو ہے, مجھے پتہ ہے کون بیٹھ رہا ہے, کہاں پر بیٹھ رہا ہے, کیا سسٹم ہے, وہ سارا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, 2 رکعت آپ لوگوں نے پڑھا, حصار لگایا, 11 مرتبہ اول اور آخر درود شریف, اور درمیان میں سلام قولا من رب الرحیم 1000 مرتبہ. شروع میں صرف 1 مرتبہ بسم اللہ بس, بعد میں نہیں پڑھنا ہے, اور 1000 مرتبہ آپ پڑھو. جب پڑھو میرے بھائی, اس وقت آپ کے اوپر نیند کا بھی غلبہ ہوگا. اس وقت آپ مطلب
ڈر خوف کا کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی چیز آ جائے نا تو آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا, کیونکہ آپ نے حصار لگائے ہیں, اور حصار شرط ہے, فرض ہے. جب آپ لوگوں نے حصار لگائے نا تو دنیا کے 1 کروڑ 1 ارب 50 ارب جن آ جائے, آپ کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا. کیوں؟ آپ نے حصار لگائے میرے بھائی. اچھا, اب دوسرا عمل, یہ تو میں نے آپ کو پری جن ٹرانسفر کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے وہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو کیا چیز ملنے والی ہے, لیکن 100% ملے گا. جب آپ نے مکمل وظیفہ پڑھ لیا 1000 مرتبہ اور حصار توڑنے لگو تو دونوں ہاتھ جہاں پر لکیر آپ نے کھینچی تھی نا, دونوں ہاتھ وہاں پر اس طرح مارنا ہے. یہ بات بھول گیا تھا, بعد میں ہی ویڈیو میں نے بنا کے اس میں ایڈ کر لیا. اب دوسرا کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو, آپ مطلب یہ ہے کہ اب میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, میرے پاس دولت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, اور اللہ کے سامنے میں یہ وظیفہ کر لوں اور اللہ کو کہوں اے اللہ آپ غیب سے بندوبست کر لے اور اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جانا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اس طرح آپ کی بیٹی کا شادی نہیں ہو رہا یا آپ کا خود کا شادی نہیں ہو رہا, کہیں پر آپ کا دل ہے اور آپ چاہتے ہو کہ رشتہ خود چل کر آئے, اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک طریقہ ہے اور سب اس میں شامل ہے. اب ایک دشمن فی سبیل اللہ مفت میں بنا ہوا ہے, ان کے لیے کیا کریں؟ ان کو اگر آپ اپنے پیروں تک لے آنا چاہتے ہو, بشرطے کہ آپ حق پر ہو, نہ حق پر نہیں, وہ معافی مانگے گا, گڑ گڑ کے روئے گا اور آپ سے معافی مانگے گا اور آئے گا, کہے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دینا. ایک کاروبار آپ چلا رہے ہیں, اس کاروبار میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی, آپ قرض دار ہے, آپ چاہتے ہو کہ سب کے سب قرض اتر جائے, میرا سر کے اوپر جتنے بھی بوجھ ہیں یہ میرا سر ہلکا ہو جائے. اب صرف سوچو کہ اس کے لیے یہ عمل میں نے کرنا ہے, صرف سوچنا ہے, اور اس ہی کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے. روزانہ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے, جو آپ نماز میں پڑھتے ہو, یا 21 مرتبہ, 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اول اور آخر, اور درمیان میں آپ لوگوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم. قربان جاؤں خدا کی قسم, میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں پڑھتا ہوں سلام قولا من رب الرحیم. میں نے 11 مرتبہ اس کا میں نے چلک کیا ہوا ہے, 11 مرتبہ میں پڑھتا ہوں, 11 مرتبہ, اور کوئی بھی سوال کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر, اللہ کی قسم اللہ میرا مان لیتا ہے اور میرا دعا بھی قبول ہو جاتا ہے, اور جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں وہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. صرف 11 مرتبہ میں پڑھتا ہوں سلام قولا من رب الرحیم, بس. کیوں میرے بھائی, کیوں میں نے تعلق اللہ سے ایسے بنا ہے کہ میں نے ان کا چلہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, میں نے 82 دن چلہ کیا ہے, اس کا ٹرانسفر بھی ملا, ہر چیز بھی ملا, لیکن میں اوپر جانا چاہتا تھا اور اوپر جانا چاہتا تھا. اور اس میں آپ لوگوں کو پرہیز کرنی ہے. پرہیز کیا کرنی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گوشت آپ نے نہیں کھانا, چاہے وہ مچھلی کا ہو, چاہے وہ گائے کا ہو, چاہے بھینس کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو, چاہے مرغی کا ہو, وہ آپ مطلب جس کا نام گوشت ہے وہ آپ نے نہیں کھانا. سبزی جو مرضی کھاؤ, جو مرضی سبزیاں کھاؤ, آپ دل کھول کر کھا سکتے ہیں. تو ویڈیو پورا دیکھنے کا مطلب یہ ہوا, اینڈ میں آپ لوگوں کو میں نے پرہیز کا بتایا, اور شکر الحمدللہ کہ یہ چیز مجھ سے مس نہ ہوئی, اور اس میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا, ایک پیسے کا کسر میں نے نہیں چھوڑا. جو چیز تھا جس طرح تھا میں نے آپ لوگوں کو دے دیا. اب میرا ذمہ میرے سے ختم ہو گیا ذمہ. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم غریب ہیں, ہمارا پاس پیسہ نہیں, آپ فری میں ٹرانسفر دے دو, آپ فری میں محنت کر لو, فری میں نے آپ کو چیز دے دیا. محنت کرنا شرط ہے, یہ نہیں کہ کانا سامنے ہے کانا, اور آپ کہہ رہے ہو لقمے میرے منہ میں آ جاؤ, روٹی میرے منہ میں آ جاؤ, حلوہ میرے منہ میں آ جاؤ. آپ 1 کروڑ مرتبہ بولو, خدا کی قسم وہ لقمہ آپ کے منہ میں نہیں آئے گا جب تک آپ ہاتھ نیچے نہیں کرو گے. تو میں نے آپ لوگوں کو بول دیا, مکمل طریقہ کار بھی سمجھا دیا. اور ایک اور بات ہے,
جب تک آپ حیات ہے، جب تک ہو، اور دل سے جب آپ مجھے استاذ مانو گے نا، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گا۔ اگر استاذ نہیں مانا اور آپ کہتے ہو آ جاؤ اس پر تجربہ کرتے ہیں، اس پر ٹرائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کا بیڑا غرق ہوا۔ یہاں پر کوئی بھی اگر شک کی بنیاد پر آتا ہے نا تو ان کا بیڑا غرق ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی شرنٹی میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، آپ کا ایمان ہی آپ کا گارنٹی ہے۔ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، آپ کتنے جذبات سے اور کتنی محبت سے عمل کرتے ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔